آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ آج حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جو بہت ہی افسوسناک واقعہ سیالکوٹ میں ہوا، کیونکہ وہ ہمارا بھائی سری لنکا سے تعلق رکھتا تھا، تو آج ہائی کمشنر صاحب کے پاس تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے تشریف لائے، اور اس مولانا کو میں گزارش کروں گا وہ آپ سے بات کریں، لیکن جو مولانا نے اندر کہا ایک جملہ، وہ میں چاہتا ہوں پوری اس وقت آپ کے ذریعے بھی ویسے بھی کہ ہم معافی مانگنے آئے ہیں، ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے لوگوں نے یہ واقعہ کر دیا۔ تو یہ وہ لفظ ہیں جو ہر پاکستانی کے دل سے نکلے ہیں، اور مولانا نے بھی یہی ہائی کمشنر صاحب سے فرمایا۔ تو میں گزارش کروں گا مولانا سے کہ وہ آپ سے گفتگو فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام کا نام ہی سلامتی ہے، ایمان کا مطلب امن ہے، اور میرے نبی کے خاندان کا نام ہاشم ہے، کھانا کھلانے والے۔ میرے نبی کی والدہ کا نام آمنہ ہے، امن والی۔ آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، اللہ کے بندے عبادت گزار۔ آپ کی دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ سعدیہ، بردبار، سعادت مند۔ یہ نام جو اللہ نے اپنے نبی کے چاروں طرف جوڑے ہیں، یہ اتفاقاً نہیں ہیں، ہر لفظ ایک پیغام ہے کہ اسلام پیغام محبت ہے، اسلام پیغام امن ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی ایک بے گناہ کے قتل پر پوری دنیا جمع ہو جائے، قتل تو ایک گولی سے ہو جائے گا، ایک آدمی فائر کرے گا، لیکن 7 ارب انسان کہتے ہیں مار دو اسے، ہے وہ بے گناہ، تو اس ایک قتل کے بدلے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اور 2 آدمیوں کو سب سے زیادہ سزا ہونے والی ہے، ایک سود کھانے والا جو سود کھاتا ہے، دینے والا نہیں، جو سود کھاتا ہے، ایک سود کھانے والا سب سے شدید سزا کا حقدار ہوگا، اور ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو میں نے جیسے مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بات کی میری ترجمانی، کہ میں نے ہائی کمشنر صاحب سے کہا جی ہم صرف معافی مانگنے آئے ہیں، کہ اس لیے نہ ہی اسلام کا پیغام ہے، نہ ہی اسلام کا درس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں قتل ہوا تو آپ نے اس محلے کے لوگوں کو بلا کر فرمایا مجھے قاتل ڈھونڈ کے دو، ورنہ میں اس ایک کے بدلے سارے محلے کو قتل کروا دوں۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے، لیکن جہالت بہت بڑا اندھیرا ہوتا ہے۔ رات کا اندھیرا بھی اتنا تاریک نہیں جتنا جہالت کا اندھیرا ہے۔ ہم قرآن سے ٹوٹے، نبی پاک سے ٹوٹے، تو جو ممبر سے بات سنی ہم نے کہا یہی حق ہے۔ ہمیں پرکھنے کا ہمارے پاس کوئی ریفرنس کوئی نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ممبر سے بول رہا ہے یہ صحیح بھی بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے۔ تو میں آپ سب کے ذریعے اپنی قوم کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو۔ قرآن نہیں پڑھو گے تو جانوروں سے بھی بدتر ہوگے آپ۔ قرآن پڑھو، ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کر کچھ قرآن دیکھیں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں، تو قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ صرف آپ سے بات کی، جیسے میں ابھی کہوں مولانا میری ذرا بات سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی اہم بات ہو رہی ہے۔ تو پورے قرآن میں 89 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتنا ہی پڑھ لو۔
کہ اللہ ایمان والوں کو کیا کہہ رہا ہے، اے ایمان والو۔ اس کے بعد جو صرف 89 قرآن کے الفاظ کو ہم سینے سے لگا لیں تو ہم فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جائیں۔ اور ایک اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، جس سے ہمیں روشنی ملے گی، جس سے ہمیں راہبری ملے گی، جو سراپا نور ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پورے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ آپ کی ولادت پر ساری دنیا میں نور پھیل گیا تو آپ کی تعلیمات پہ کیا ہوگا؟ تو ہم سری لنکا والوں سے شرمندہ ہیں، ہمارے لوگوں نے ظلم کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ میں کوئی نہیں جلا سکتا سوائے اللہ کے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا دے، یہ صرف اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جلائے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ تو میں آپ میڈیا سے بھی کہتا ہوں، لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ قرآن سے جڑیں، حدیث پاک سے جڑیں، اپنے نبی کی زندگی سے جڑیں۔ اور آخر میں پھر دوبارہ ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں، اور ان کے ذریعے سے ان کی پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں، اور اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے نبی کو پڑھو۔ ممبر پہ ہر بولنے والا صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے تو قرآن سب سے بڑا ریفرنس ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائیو ہم قرآن سے جڑیں، اور میری اس بات کو جتنا آپ مناسب سمجھیں لوگوں تک پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی آپ سب دوستوں کی آمد کا، اور آج کی اس آمد کا مقصد یہی ہے۔ اور میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلا جاؤں کہ جو وہ فیکٹری ہے اس کے مالکان نے، جو بچے ہیں ان کے دو، ان کے جو ہے تعلیم کا، یونیورسٹی تک جو ہے خرچہ بھی اٹھانے کا کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس انجینئر صاحب کی ریپلیسمنٹ تھی، یعنی اس کی جگہ جو دوسرا بندہ، وہ بھی سری لنکا سے لایا گیا ہے۔ یہ ایک اظہار ہے، ہم سری لنکا کے لوگوں کے بھی مشکور ہیں کہ خوف کی کیفیت میں اس نوجوان نے یہاں کام کے لیے آنا جو ہے، اور اسی یعنی سری لنکن اس مقتول کی جگہ ہی سری لنکا کا باشندہ جو ہے اس فیکٹری نے لیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیس جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس کا بہت ہی تیزی کے ساتھ پراسیکیوشن کے معاملات، باقی معاملات جتنے بھی ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور جو مولانا نے فرمایا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ جن کو کلمہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، مارنے والوں کو نماز بھی نہیں آتی ہے۔ اور ایک دردناک بات جو ہے، جو مجھے سونے بھی نہیں دیتی بعض اوقات، اور کل جب میں نے بتایا تو ہمارے صدر مملکت عارف علوی صاحب کے بھی، کہ مجھے اس فیکٹری میں جب میں گیا تو انہوں نے کہا جب اسے مار رہے تھے تو اس نے ایک وقت میں کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے مارو نہیں۔ ہمارا دین یہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم طاقت اور قوت کی بنیاد پہ لوگوں کو مسلمان بنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے نہ مارو۔ تو انہوں نے ظلم کیا ہے، انشاءاللہ ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ میں تو پیارے کوئی 20-21 سال سے یہی پیغام دے رہا ہوں، محبت کا، الفت کا۔ میرا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 2000 میں نے یہ مضمون شروع کیا تھا، اب 21 برس ہو گئے میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ اب میرے ذمہ تو آواز ہی لگانا ہے جی۔